السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، طلاق کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے العدہ، یعنی عدت کے مسائل۔ معزز سامعین، بیش سنی کی وجہ سے جن خواتین کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان کی عدت طلاق 3 ماہ ہے، یعنی عدت طلاق 3 ماہ ہے۔ کم سنی کی وجہ سے جن خواتین کو حیض آنا ابھی شروع نہ ہوا، ان کی عدت طلاق بھی 3 ماہ ہے۔ حاملہ خواتین کی عدت وضع حمل ہے، خواہ چند یوم ہو یا چند ہفتے ہو یا چند ماہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ دوران عدت عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی طلاق دے چکے ہو، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر انہیں اپنے پچھلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 232۔ زمان عدت میں رجعی طلاق والی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ زمان عدت میں رجعی طلاق والی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ زمان عدت میں شوہر رجعی طلاق والی عورت کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، عورتوں کو زمان عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور تنگ کرنے کے لیے عورتوں کو مت ستاؤ۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، یعنی اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 6۔ غیر حاملہ اور مدخولہ مطلقہ کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہے۔ اس کے لیے وضاحت کے لیے مسئلہ نمبر 10 دیکھیے۔ غیر مدخولہ مطلقہ کی عدت کوئی نہیں، یعنی غیر مدخولہ مطلقہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مسئلہ نمبر 23 دیکھیے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت میت پر سوگ کے لیے 3 دن سے زیادہ مقرر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے، جس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اس دوران عورت رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے الا یہ کہ رنگ دار بنا ہوا ہو، نہ سرما لگائے، نہ خوشبو استعمال کرے، البتہ جب حیض سے پاک ہو تو حیض کے خون کی بدبو دور کرنے کے لیے معمولی سی قسط یا اسفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت 1 حیض ہے۔ وضاحت حدیث نمبر 108 ملاحظہ کیجیے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اسے عدت کا زمانہ ہر صورت میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنا چاہیے۔ اشد ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی رخصت ہے، لیکن رات گھر آ کر بسر کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہے، کیونکہ میرے خاوند کے غلام بھاگ گئے ہیں۔ وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے۔ جب طرف قدوم، یہ ایک مقام ہے مدینہ سے 7 میل پر، طرف قدوم پہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا۔ فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں چلی جاؤ۔ فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے نکلی، ابھی مسجد یا حجرے میں ہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کہی تھی۔ فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے۔ فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ مفقود الخبر، شوہر کی بیوی 4 سال انتظار کرنے کے بعد عدت 4 ماہ 10 دن گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی مفقود الخبر، شوہر کی بیوی 4 سال انتظار کرنے کے بعد عدت 4 ماہ 10 دن گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مفقود الخبر شوہر والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ 4 سال انتظار کرے، اس کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزار کر چاہے تو نکاح کر لے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے، دینی تعلیم ہمارے لیے ایک روشنی ہے جنت کے لیے۔ یعنی ہر آدمی، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے، یعنی مسلمان ہے، موحد ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت میں جانے کا طریقہ، راستہ کیا ہے؟ صرف قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی یہ کرو، اس کے مطابق کرو، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سی عورتیں علماء کو مسائل پوچھنے سے شرماتی ہیں، پھر اس کے بعد اس مسئلے کو بھول جاتی ہیں یا اس مسئلے کو چھوٹا سمجھ کر وہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی دلیر خواتین تھیں کہ ہر مسئلہ،
چاہے وہ خلا کا ہو، چاہے وہ طلاق ہو، چاہے وہ حیض کا ہو، استحاضہ کا ہو، کچھ بھی ہو، بغیر ڈرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتی ہیں، پوچھ کر اس کے سولوشن کیا ہے معلوم کر لیتی تھی۔ دیکھیے، یعنی ایسی چیزوں میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے۔ شرم وہی کرنا چاہیے جو غلط کرتا ہے، شرم وہی کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے، شرم وہی کرنا چاہیے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ان تمام سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم سیکھے اور سکھائے، یعنی دینی تعلیم سیکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے اور اس دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، یعنی سیکھنے میں بھی نیکی ملے گی اور عمل کرنے پر بھی نیکی ملے گی اور دوسروں تک پہنچانے پر بھی نیکی ملے گی۔ اس لیے آپ میرے ویڈیوز کو، یعنی میری آواز کو، میں صرف آواز ہوں بس، یعنی جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں میں آپ تک آواز کی شکل میں پہنچاتا ہوں تاکہ یہ آپ تک پہنچیں اور آپ دینی تعلیم معلوم کریں، حاصل کریں، اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔